مهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ مکمل کیا اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے عید کی نماز ادا کی. اگر ہم پوری دنیا کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں ہم سب کو کچھ چیزیں سیکھنے کی، اور اگر ہم اس حال میں بھی نہیں سیکھیں گے تو ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں. جہاں پر امت کے اندر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہماری عزت و آبرو کے لالے پڑے ہوئے، ہر طریقے سے ہمیں مظلوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے. نہ اپنے پاس نظام بنانے کو تیار ہے، نہ اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے لیے وہ مسجد میں آنے کو تیار ہے. آخر کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں نہیں لگے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم کسی مسلک کے تحت یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، چاہے ہم کسی مسلک سے ہوں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ اللہ کو مانتی ہے، نبی کو مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو سب کے سب یہاں مسلمان ہیں. یہ بات سمجھنا چاہیے. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں سے نہیں نکلے گی تو یاد رکھیں کل وہ فلاں کے نام سے مارے جائیں گے، کل وہ فلاں کے نام سے مارے جائیں گے، کل وہ فلاں کے نام سے مارے جائیں گے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا. اس کے لیے ہم سب تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی حال سے پریشان ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، یتیم ہو، چاہے ہاسپٹل کے اندر ہو، اور وہ ضرورت مند ہو اور اگر اس کی ضرورت نہ پوری کی جائے اور اسی حال میں وہ ہلاک ہو جائے تو پوری امت اس گناہ گار ہوگی. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں بنا، کوئی نظام نہیں بنا. اگر نظام بنتا تو ہر ایک کی مدد اس زکوٰۃ سے ہو جاتی. آج زکوٰۃ تبرک کی طرح بڑھ رہا ہے. لوگوں نے زکوٰۃ ضرورت مند کو نہ دے کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. ایک تو دوسری بات بوجھ ہلکا کے ہم عبادت کو بوجھ سمجھنے لگے، جبکہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو ہم غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، ضرورت مند کو تلاشتے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی ضرورت کو لے جا کے پوری کرتے تاکہ ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہتی، ان کی غیرت بھی محفوظ رہتی اور وہ شرمندہ ہونے سے بچ جاتے. آج ہم انہیں ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ دولت اکٹھا کر کے اپنے گھروں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور وہ روز غریب پہ ہی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو نظام ہے نہیں کہ ہم ان کو جان سکیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بستی کے ساتھیوں نے ایک کام شروع کیا ہے جو مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے اندر ہر صوبے میں ہونا چاہیے. کہنے کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی ٹیم ہے لیکن ان کی سوچ، ان کا ویژن، ان کا پروگرام بہت اونچا ہے اور انشاءاللہ اگر اس کو کام کیا جائے اور محنت سے سارے لوگ کریں گے تو یہ کام بہت آگے بڑھے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا شروع کیا کہ 50 روپے ایک آدمی ایک مہینے کے اندر دے گا. 50 روپے ایک آدمی ایک مہینے کے اندر دے گا. اب سوچے کہ ایک آدمی کے لیے 50 روپے دینا کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بات نہیں. ہم ہزاروں روپے کا گٹکا کھا کے تھوکنے والے لوگ ہیں، ہزاروں روپے کا پان کھا کے تھوکنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں سے 150 بچا لو. وہ 150 کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا. آپ کا جو مسلمان بھائی کمزور ہے اس کی مدد ہو جائے گی، جو بیوہ اور غریب اور کمزور ہیں، جو ہاسپٹلوں کے اندر مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد ہو جائے گی. اس ریزن سے اس کام کو شروع کیا گیا کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت عجیب خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہماری بہنیں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اور اگر یہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا ان کے نظام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس پر بھی نظر ثانی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو روکا جا سکے. ان تمام چیزوں کو لے کر کے یہ ٹرسٹ کو بنایا گیا اور اس کے اندر الحمدللہ لمسم 250 کے قریب لوگ ہو بھی چکے ہیں اور وہ پیسے دے رہے ہیں اور جمع ہوتا جا رہا ہے. اور وقتاً فوقتاً لوگوں نے جو ضرورت سمجھی ہے تو اس ضرورت کو پورا بھی کیا. تو مقصد بلانے کا یہی ہے کہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. آپ نے جو کام کیا ہے نا، یہ بہت اونچے طبقے پہ کام ہو رہا ہے.
آپ کو لگ رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب مسلمان کی طرف سے اور ساتھیوں کی طرف سے ایک آواز آ جائے نا تو پہلے لبیک کہو. 150 سے کیا آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ ہم راہ چلتے ہوئے ہمارا 150 کبھی گر جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 150 اگر مان لو اگر ہم نے کسی کو دیا 150 اگر کھا بھی جاتا ہے تو مسلمان ہی تو کھا رہا ہے, گناہ نہیں ہوگا اس کا. پہلے تو موٹی بات یہ سمجھو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پیسہ قوم کی امانت ہے, وہ جمع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس امانت کے ساتھ میرے رہتے ہوئے کوئی خیانت نہیں ہوگی. ہر ایک بندے کو میں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. ہر ایک بندے کو اگر اس میں سے 50 روپے بھی نکالا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ 50 روپے کیوں نکالا گیا ہے, کس مقصد سے نکالا گیا ہے. اس کا ہو سکتا ہے اس سے پہلے مشورہ ہو, اس لیے کہ وہ آپ کی امانت ہے اور ہم نے جس مقصد کے تحت لیا ہے اگر اس مقصد کے تحت مشورہ کر کے نہیں دیں گے تو پھر بیکار ہو جائے گا. اس لیے جو ساتھیوں نے کام کیا تھا وہ ابھی مشورہ ہو کے ہوا ہے. انشاءاللہ جو آئندہ کام ہوگا وہ بھی مشورہ ہو کر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہوگا, ہمارے پاس اتنا بجٹ ہوگا کہ ہم کسی کی قرض دے سکیں تو اس کا پھر ایک نظام بنایا جائے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بستی میں کوئی قرض دار ہو, کسی کو پیسے ضرورت ہو, کسی کو گھر بنانا ہو یا کسی کو ایسی ضرورت ہو جو گھر کے اندر پریشانی ہو, قرض ہم سے لینے آیا ہو, تو ہمارے پاس بجٹ ہوگا تو ہم اس کا ایک نظام بنائیں گے اور اس کے تحت اس کو قرض دیں گے. وہ بھی قرض دیں گے, اس کے لیے ایک وقت متعین ہوگا, اس کے لیے کوئی سامان رکھی جائے گی تاکہ وہ پیسہ جو قوم کی امانت ہے وہ ضائع نہ ہو. ایسا نہیں, ہم آپ کو سود سے بھی بچانا چاہتے ہیں. آج ہماری بستی کے اندر ایک سود خور آتا ہے اور پوری بستی اس سے سود کھا رہی ہے. یہ جو قسط کے نام پر ہم لے رہے ہیں پیسے, یہ سود ہی تو ہے جو ہمیں سود کے اندر جو ہمیں ڈھکیل رہا ہے اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس ظلم کے اندر شکار ہو رہی ہے اور اس گناہ کی شکار ہو رہی ہے. اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ جو مسلمان سود کھائے گا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اور سود کا سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اور ہم کھلے عام کھا رہے ہیں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو بتانے والا نہیں. آج ہماری ماں بہن ڈنڈے سے اٹھا رہی ہیں تو یہ سوچے کون روکے گا. پھر ہم اس سے بھی بچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ 50 روپے نہیں ہے, یہ آپ کا 50 روپے 50 لاکھ کے برابر ہے. اس لیے کہ آپ کی نیت سچی ہے. کہ ہم اپنی نیت سچی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سب جڑے ہوئے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بڑھائیں, اس کے مقصد بتائیں, اس کے فائدے بتائیں اور یہ بتائیں جو پیسہ آپ دیں گے وہ امانتاً محفوظ ہوگا, وہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا سخت ضرورت مند سمجھا جائے گا تو ہم اس کے ضرورت کے اعتبار سے ٹیم بیٹھے گی, اس کے کاغذات بنیں گے, لکھا پڑھی کے ساتھ اس کو پیسہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ضرورت سمجھا جائے گا کہ وہ قرض دار کی ضرورت نہیں, اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے. لیکن ابھی ایسا کوئی کام شروع نہیں کیا گیا. ابھی پہلے بجٹ جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جب بجٹ جمع ہو جائے گا ہمارے پاس اس لائق, پھر ہم یہ اعلان کریں گے کہ جو ضرورت مند ہو یا جو مناسب ہوگا اس کے لیے کام کیا جائے. تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اس میں محنت کی جائے گی انشاءاللہ. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی شک ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ 1 مہینے کے اندر 1 میٹنگ ہو. اس طریقے سے ہر مہینے 1 میٹنگ ضرور ہو تاکہ کیا گھٹا, کیا بڑھا, کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف میں ہی اس کو ذمہ دار ہوں, میں جان رہا ہوں, باقی لوگوں کو جاننے کا حق نہیں ہے. میں پورے طور پہ ہر مہینے ایک چارٹ لگا کے دے دوں گا کہ یہ آیا ہے اور اس کا انتظام یہ ہوا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے. اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو بلا جھجک پوچھیے. آپ نے پیسہ دیا ہے وہ امانت ہے اور آپ کو حق ہے سوال کرنے کا. جب سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ نظام کیسے بنے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے تو اس کو بطور ذمہ داری سمجھ کے آپ آئیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آج آپ کو بلایا گیا, کچھ لوگوں نے ضروری سمجھا تو آگے, کچھ لوگوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں چلے جائیں گے. نہیں, آپ ذمہ دار ہیں.
جب آپ کسی کام کو شروع کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے متعلق جانیں، اس سے متعلق سمجھیں، اس سے متعلق جو پروگرام ہو رہا ہے وہ آپ جو اپڈیٹ مل رہے ہیں وہ آپ اپڈیٹ کو سمجھیں. اگر آپ آئیں گے نہیں، جانیں گے نہیں تو سوالات تو ذہن میں پیدا ہوں گے، شک ذہن میں پیدا ہوگا. تو شیطان کبھی بھی نیکی نہیں کرنا دینا چاہتا، تو آپ اسے موقع بھی نہ دیں. اس لیے کبھی بھی آپ کو بلایا جائے تو پہلی فرصت میں آپ اپنے وقت کو نکال کر کے اسی طریقے سے جمع ہو جائیں. اور انشاءاللہ ہر مہینے کی تاریخ طے کر دی جائے گی کہ اسی مہینے میں میٹنگ ہوگی. کوئی سنڈے رکھ دیا جائے گا، کوئی جمعہ کا دن رکھ، کوئی بھی وقت مہینے کا رکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے کرنے کی جو ہے اچھے طور پہ صلاحیت دے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر جو اختلاف ہے، جو شک و شبہات ہے، وہ سب کو دور فرما دے. سبحان اللہ.